الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والركن والمقام والحل والأحرام والشريعة والأحكام سيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المظلومين المنتجبين لا سيما ابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين الذي قيل في شانه ناض عليا مظهر العجائب تجده قول اللقاء في النوائب كل هم وغم سينجلي في ولايتك يا علي يا علي يا علي نار علي واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا صلوات پڑھے بابا مرحوم مغفور سید رفاق حسین شاہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے ان کے چہلم کے مناسبت سے آج کی مجلس کا انعقاد کیا گیا پروردگار عالم آج کی مجلس کے جتنا ثواب اور اجر ہے سننے والے پڑھنے والے جتنا بھی اجر بنتا ہے یہ سارے کا سارا جناب رفاق حسین شاہ صاحب کے نام اعمال میں درج فرما ان کی صغیرہ کے دلہ گناہ معاف فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کے بچوں کو گھر والوں کو صبر عطا فرما اس تنگ سیدہ میں جتنی بھی مرحومین ہیں سب کو جوال رحمت میں جگہ عطا فرما جتنے آپ رات تشریف فرما ہے آپ کے مرحومین کو پروردگار جوال رحمت میں جگہ عطا فرما کیونکہ ایک مرنے والے کی مناسبت سے مجلس ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی اچھا قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہیں جو چند ایک واقعات کی وجہ سے معروف ہے جیسے سورہ بقرہ ہے اس میں گائے کا تذکرہ ہے یا مثلا سورہ احزاب ہے اس میں جنگ کا تذکرہ ہے گروہ کا تذکرہ ہے یا کسی نبی کا سورہ ہے سورہ یوسف ہے نبی یوسف کا ذکر ہے یا مثلا کسی اور حوالے سے 114 سورہ جانتے ہیں سب کا ایک خاص وجہ ہے اس وجہ سے اللہ نے ان سورتوں کا نام رکھا ایسے ہی رسول اللہ کی یہ حدیث ہے جو مختلف واقعات اور مقامات اور وہ حدیث بیان کی لہذا ان کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کا نام پڑ جاتا ہے مثلا اگر نبی کسی چادر کے نیچے آ جائے اور چادر میں آ کے کوئی بات بیان فرمائے
تو اسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر پلانوں کے منبر پہ جا کر کسی کھلے میدان میں من کنت مولا فحال علی مولا بیان فرمائے تو اسے حدیث غدیر کہتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر نے ایک عجیب حدیث بیان فرمائی، انی تارک فیکم السکر۔ اچھا قرآن مجید جو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، یقیناً تلاوت کرتے ہوں گے، ترجمے کے ساتھ بھی تلاوت کرتے ہوں گے، کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن سنانے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے۔ قرآن بار بار جگہ جگہ آیا ہے، تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو۔ قرآن مجید غور کرنے والی کتاب ہے، فکر کرنے والی بات ہے، کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ خود ایک ہدایت ہے، لہذا جب ہدایت ہے تو ہدایت کو سمجھنا چاہیے، پھر انسان اس پر عمل کرے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کسی پر موت کے آثار نمودار ہونے لگے، تم میں سے کسی ایک پر آثار موت ظاہر ہونے لگے تو تم اپنی اولاد کو وصیت کرو، یا جو تمہارے قریبی ہیں انہیں وصیت کرو۔ وصیت کیا کرنی ہے؟ بیٹوں کو پتا ہونا چاہیے ہمارا باپ جو جانے والا ہے وہ پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تھوڑی مہربانی فرمائیں، میں کوشش کرتا ہوں مشکل مضمون آسان بنا کے بیان کیا جائے، اور ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آ جاتی ہے اگر تھوڑی توجہ فرمائے، اور پھر ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ مشکل کشا کے ماننے والوں میں کوئی بات مشکل ہوتی ہی نہیں۔ چونکہ ذاکر صاحب نے بتایا کہ میں 3-4 جگہ پڑھنا ہے، اور ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں، قبلہ آقا حمد علی شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، سید انتخاب شاہ کے یہ بھائی ہیں چھوٹے۔ تو یہ پھر انہوں نے کہا سب کے سامنے، تو میں نے کہا بھائی میرے تو فرق نہیں ہے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، میں نے پڑھا کہ یا اور میں نے سنی پڑھ لی، اب میں تو یہاں تک آیا اور یہاں سے واپس گھر جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے کوشش ہوتی ہے کہ موقع کی مناسبت سے کچھ گفتگو ہو جائے، کیونکہ نبی کا مہینہ بھی ہے، فرمان بھی پیغمبر کا پڑھا ہے، حالانکہ عموماً ایسی مجالس میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو میں نے نبی کے مہینے کی مناسبت سے نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ ہم نبی کے جو امتی ہیں، ہم نبی کی جو فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارے لیے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم میں جو بھی اس دنیا سے جانے والا ہو آثار نمودار ہو جائے، خیر الوصیہ، تو بہترین وصیت کیا ہے؟ اپنی اولاد کو جمع کرو، اور اپنی اولاد کو بتاؤ کہ اتنی میری جائیداد ہے، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، اتنا میں نے قرض دینا ہے، یا اتنا میں نے قرض لینا ہے، اتنی میری نمازیں ادا ہو چکی ہے، اتنی میری نمازیں قضا ہے، میں نے ہمسائے کے ساتھ کبھی تلقین کی تھی، میں بھی مدد کروں گا، تم بھی میری جانب سے مدد کر دینا۔ یعنی جتنی خیر وصیت ہے، اچھی وصیت جو ہے، آسان وصیت جو ہے، وہ اولاد کو کرنی چاہیے کہ میں یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور دیکھیں اب مجھے اس سے بحث نہیں کہ نبی کیا چھوڑتے ہیں، مجھے اس سے غلط نہیں، یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو 125 سے زائد صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، یا یوں سمجھیں جتنے راوی حدیث غدیر کی ہے اتنے ہی راوی حدیث ثقلین کی ہے۔
منبر سے، اور وہ بنا بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ۔ پیغمبر کی 63 سالہ زندگی، 23 سالہ رسالت کی زندگی، پوری زندگی میں پیغمبر نے ایک ہی مرتبہ پلانوں کا منبر بنوایا، پھر بنوانے کے بعد اس میں خطبہ ارشاد فرمایا، پھر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اس منبر کو ختم کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان اس نے تو منبر بنوا لیا، تخت بنوا لیا تھا اس کا، جناب جو ملکہ سبا تھی اس کے آنے سے پہلے آپ کے پاس صحابہ کرام ایک سے ایک بڑا صحابی ماشاءاللہ، ہماری جان قربان ہو رسول اللہ کے وفادار صحابیوں، آپ حکم دیتے اگر آپ کے دروازے میں بیٹھنے والے سلمان بھی تو تھے، 10ویں درجے کی، انہیں ہی آپ کہہ دیتے، کوئی مدینہ دور نہیں تھا، جو لوگ حج پہ گئے عمرے پہ گئے جانتے ہیں کہ جو فضل مدینہ کو زیادہ دور نہیں جتنا بیت المقدس سے ملک سبا دور تھا، وہاں تخت منگوایا گیا، جہاں نہیں منگوایا گیا۔ حضور جانتے تھے کہ مدینے کے تخت پر ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے، مگر غدیر والے تخت پر یا میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں۔ تو قبلہ جس منبر سے، پلانوں کے منبر سے حضور نے حدیث غدیر بیان فرمائی، اسی خطبہ کے اندر پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین، یہ ثقلین 2 بھی مختلف ہوتے ہیں، مثلا میرے بزرگ بچے ہیں، اب مجھے ان کے نام تو نہیں پتا، نہ عزیز کا پتا ہے، یہ بھی 2 ہیں، مگر یہ 2 ہیں، یہ 2 ایک نہیں ہے، یہ 2 ہیں مگر 2 ایک نہیں ہے، یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں۔ ہو سکتا رشتے میں ایک باپ ہو ایک بیٹا ہو، ایک ماموں ایک بھاجا ہو، ایک چچا ہو ایک بھتیجا ہو، برابر نہیں ہے، مگر حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، ثقلین کہا، یہ ثقلین ہے کیا؟ یہ 2 نہیں ہے، یہ ایسے جیسے قمرائے 2 چاند، شمسین 2 سورج۔ ابھی بات سمجھ نہیں آئی، حسنین، حسن امام ہے تو حسین بھی امام ہے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اتنا یاد رکھو، جتنا وزن کتاب کا ہے اتنا ہی وزن اہل بیت کا ہے، جو رتبہ کتاب کا ہے وہی رتبہ اہل بیت کا ہے۔ اور پیغمبر سبحان اللہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فیکم الثقلین، تم میں، کیوں؟ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، یہ دونوں اگر تم نے لے لیے، ان سے تمسک کر لیا، پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ چلا گمراہی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں یہ دونوں۔ کمال کی بات ہے، یہ کتاب، اسے کتاب بھی کہا گیا، اسے قرآن بھی کہا گیا ہے، اس کا نام مختلف نام ہے، اور ایک نام اس کا علم بھی ہے، قرآن کا ایک نام علم بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو مباہلے کا واقعہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب جو تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں علم کے بعد، یعنی قرآن کے بعد، تو نے قرآن سنا تھا کہ تو سے جھگڑا کرتے ہیں، کل انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے دو، اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو آیا ہے مباہلہ میں کیا کہا قرآن نے؟ قرآن کیا کہا؟ علم۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں علم چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا آپ
سب جانتے ہیں. اگر قرآن کو سب جانتے تو الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم نہ کرتے. اگر قرآن سب جانتے تو الف لام را کا ترجمہ الف لام را نہ کرتے. خود قرآن نے کہہ دیا کہ اس قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا. یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتا ہے. جب قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے، خود قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی تعویل کو یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. اب راسخون فی العلم کیا ہے؟ یہ راسخون فی العلم کیا ہے؟ کون ہے وہ علم میں راسخ ہے؟ دیکھیں یہ آپ قریب سے اگر کوئی پانی گزر رہا ہے، اب اس پانی کے کنارے چند پیالے لے، برتن لے، ان میں پانی بھر دیں. وہ پانی ہے، ایک وہ پانی جو بہ رہا ہے مسلسل بہ رہا ہے، وہ پانی ہے. یہ جو بحر ہے نا، بحر، اسے دریا نہیں کہیں گے، اسے ندی کا پانی نہیں کہیں گے. یہ نکالا وہاں سے ہے. یہ پیالے میں بہت تھوڑا سا پانی ہے، کہ تھوڑا پانی آب کلیم، وہ جو گزر رہا ہے زیادہ پانی، وہ دریا ہے. راسخون فی العلم وہ نہیں کہ جو پیالے تک جائے، جن کا ہاتھ پیالے تک ہو، وہ راسخون فی العلم نہیں. اور پھر قرآن نے کہہ دیا تم جب پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے. تمہیں نکالا ماں کے بطن سے، تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ تو بعد میں تمہیں کسی نے بتایا، ماں کہو باپ کہو، یہ ماحول سے تم آگے چلے ہو، استاد کی تعلیم سے آگے چلے ہو، عالم کی تعلیم سے کچھ جاننے لگی ہو. اگر یہ ماحول نہ ہوتا تم میں اور جانوروں میں فرق ہی نہ ہوتا. اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور اٹھا کر جگہ میں رکھا ہو اور کوئی آپ اس کے پاس نہ ہو تو وہ کیا زبان بولے گا؟ اس لیے کہتے ہیں مادری زبان، ماں کی زبان. ماں کے دور میں وہ سیکھتا ہے، ماں سے سیکھتا ہے. لیکن راسخون فی العلم کون ہے؟ وہ راسخون فی العلم نہیں جو دریائے علم میں جائے. راسخون فی العلم وہ ہے جن کے دروازے پر علم بولے، جن کے گھر کی روٹیاں گواہی دیں، جن کے گھر کی انگوٹھیاں گواہی دیں. تو یہ کون ہے جو تعویل قرآن جانتے ہیں؟ اور پھر آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں گے کہ تعویل قرآن اب اللہ کو ہمارے سامنے آ نہیں سکتا. اگر ہم اللہ سامنے اللہ نہیں رہتا، پھر ہم نے تعویل کو پوچھنی ہے قرآن کی، اور کن سے پوچھنی ہے؟ راسخون فی العلم سے پوچھنی ہے. راسخون فی العلم کون ہوئے؟ راسخون فی العلم وہ ہوئے جو قرآن کو سمجھے، قرآن کو جانے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا میں کتاب کے ساتھ اہل بیت چھوڑ جاتا. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا. میں کس صلوات پڑھنے بابا نے یہ رفاق شاہ صاحب اگرچہ ہمارے یہاں جو علاقائی رسم و رواج چالیسواں 40 دن سے پہلے کیا جاتا ہے کسی طاقت کو دیکھ کر، لیکن ایام عذاب میں ان کا انتقال ہوا. ان کے بچوں نے اپنے باپ کی صف اعضاء کو لپیٹ دیا. جو واجبات تھے اس کو کفن، جنازہ، تدفین، اس کے بعد اعلان کیا کہ ہم 9 ربیع الاول کے بعد اپنے تمام فرائض و رسومات کو ادا کریں گے. اسی سلسلہ میں آج انہوں نے جلسے کا اہتمام کیا ہے. انہوں نے احترام کیا ہے بی بی پاک کے
بیٹے حسین کا یہ حسین ابھی آپ سن رہے تھے سورہ عمران پڑھ رہا تھا کہ 40 دن کے بعد معروف ہے 40 سے 10 وغیرہ جہاں انہوں نے بات چھوڑی ہے میں وہاں سے بات آگے لے جانا چاہتا ہوں بیویاں پہنچ گئی اللہ سب پر بہن کے لئے لے جائے اسد آباد خدانی صاحب خالہ شاہ اللہ یہ بھی موجود سے اوپر باتوں کی گئے وہاں پر ذاکرین وائزین خطبہ علماء مراجع سب جاتے ہیں اربعین اور نجف سے مسجد سائرہ سے چلتے ہیں 1447 پول بنے ہوئے ہیں وہ سفر پیدل طے کرتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی اپنے بھائی کے لے جاوائی اب مجھے نہیں پتا تم صاحب آپ ہی بزرگوار ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ نے بھی مدرسے میں بڑا عہدہ علیہ میں یہ مجھے نہیں پتا نہ میں تحقیق کرتا ہوں میں مسائل کا بھی تحقیق نہیں کرتا اس لیے لیکن تھوڑے مسائل ہو تو گنے جائیں گے وہ کون سی مصیبت ہے جو ان پر نہیں آئی مجھے نہیں معلوم کہ علی کی بیٹی کتنے قدم چلی ہے جب جیلم کے لیے آئی مجھے نہیں پتا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ علی کی بیٹی نے سواری بیٹھنے کا انتظار کیا ہے یا نہیں میں تو ایک درد محسوس کر سکتا ہوں وہ بہن جسے تپتی ریت پر بھائی کو چھوڑ کر کوفہ و شام چلی تھی جسے کل رونے نہیں دیا گیا جسے کل گرو سے اٹھایا گیا جو کہتی چلی گئی ہو میرا بھیا میں تجھ پہ کچھ روتی مگر ظالم مجھے رونے تو نہیں دیتے آج بی بی آئی نا کل ہاتھ بندے ہوئے تھے آج بی بی کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں آج بی بی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ شہزادی چاہے ایک قدم چلی ہو آپ جانتے ہیں حسین تجھے لکھا حسین کی قبر تھی میری شہزادی قبر حسین میں گر جاتی ہے جیسے بچے ماں کو لیتے ہیں نا اپنے ہاتھوں میں لیتی ہیں ماں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں شہزادی قبر حسین سے لیتی اور نہ جانے کتنے دکھ بیان کیے اب مجھے نہیں پتا کوفے کے درد بیان کیے ہوں گے شام کے بازاروں کے درد بیان کیے ہوں گے یا بی بی سکینہ کے زندان میں مر جانے کا دکھ بیان کیا ہوگا جب بھائی پر رو چکی نا بی بی اب امام سجاد سے متوجہ ہوئی کہ سجاد بیٹا یہ قبریں کنہوں نے بنائی ہے کیونکہ میں تو اپنے بھائی کو تپتی ریت میں چھوڑ کر گئی تھی یہ قبریں کنہوں نے بنائی کیا پھوپیاں قبیلے بنی اسد کے لوگوں نے فرمایا ان کی عورتوں کو بلا تاکہ میں اجڑی ان کے مردوں کا شکریہ ادا کروں عورتیں آ جاتی ہیں بنی اسد کی پتہ چلا سب آ جاتی ہیں بی بی نے شکریہ جو ادا کیا چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کبھی کبھی زینب کے پاس جاتی ہیں کبھی کبھی ام کلثوم کے پاس جاتی ہیں کبھی کبھی رباب کے پاس جاتی ہیں بی بی نے پوچھا ہے بچیوں تم کیا دیکھ رہی ہو کہا بی بی جب 11 محرم یہ قافلہ چلا تھا آپ کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی جس کے کان نخری تھے رخسار ملے تھے آپ جو آئی ہے وہ بچی کہاں گئی کاشے مرد تماشے کھانے والی بابا بابا کرنے شام کے دلدار صلوات پڑھیں بابا بلند محمد وعلا اب آپ کے سامنے جناب علامہ محمد عباس قمی صاحب فضائل مسائل محمد وعلا محمد بیان فرمائیں گے تمام مامنین جو باید تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں جناب محمد عباس قمی صاحب فضائل مسائل محمد وعلا محمد بیان فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف فرمائیں
صلوات پڑھے باواز بلند محمد و آل محمد اللہ. ظہور امام علیہ السلام تاجیل فرمائے، امام زمانہ دے دشمنوں ممالک برباد فرمائے، اور عزادارہ دی عزاداری دی حفاظت فرمائے۔ اسال ثواب کی مجلس ہے 40واں منا رہا ہوں، اور اس واسطے ایک ایسی گفتگو جناب کی خدمت پیش کریں
چاہنا کہ بالکل اس موضوع دے عین مطابق سارے زیرت چہرے ہو کوئی جو گل پلے بننے کی کوشش کرے بغیر کسی تمہید دے میں فوری طور پہ نہج البلاغہ لے جانا چاہتا ہوں نہج البلاغہ دیا ترے باب ہے ایک باب ہے خطبات جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے خطبات کے موضوع تے گل بردست ہوتا کہ تھوڑے چہرے پورے گلاب رکھی جا بحث کر رہے ہیں فصحائے عرب اس موضوع تے کیڑا عرب ہے جڑا کثیر الاستعمال ہے آواز میری آ رہی ہے